میں یہ بتا دوں جی کہ یہ جتنے یوٹیوبرز جو جھوٹ کا سہارا لے کے کبھی مجھے ہسپتال پہنچا دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ باپ کے اگینسٹ عدالت کے اندر بڑے برے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ اس کو تو بچی دیں گے ہی نہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو مت بیچو۔ ایک جو خاتون بلند و بانگ جھوٹ بول رہی تھی جس کا نام زنیرہ ماہم تھا، ان کے اگینسٹ ایک ہرجانے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی اس قسم کے کسی ہرجانے کا دعویٰ فیس کرو۔ آپ میرے بچوں کی طرح ہو، اور مجھے آپ کی آوازوں سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ تو بالکل، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ڈیفیمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آپ ڈیفیم مجھے مت کرو۔ آپ صرف چند ویوز لینے کے لیے چھوٹے پدے چینلز جو ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ آپ کو یہ علم ہی نہیں کہ عدالت کے اندر کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے۔ عدالت نے تو ابھی تک مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے پوچھنا اس وقت بنتا ہے جب آرگومنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ابھی بات تو آرگومنٹس تک آئی نہیں۔ جج صاحب کا فوکس یہی ہے کہ بچی کو بازیاب کر کے عدالت میں لایا جائے۔ آپ کو شاید عدالتوں کی کارروائی کا علم ہی نہیں ہے کہ عدالتوں میں کیسے کارروائی کی جاتی ہے۔ عدالت نے پچھلی بار میرے لیے میری فیملی وہاں پہ کھڑی تھی، میری بچیاں، میری وائف وہ کھڑی تھی اندر، اور عدالت نے، جج صاحب نے بڑے کلیئر ریمارکس دیے تھے کہ اس فیملی کی حالت دیکھیں اور ان پہ ترس کھائیں اور ان کی بچی کو یہاں پر لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی قسم کے کوئی ورڈز مجھے نہیں دیے۔ اگر میرے لیے کوئی دیے ہوں تو میں ذمہ دار ہوں ان الفاظ کا۔ آپ خدا کا خوف کرو، ایسی ڈیفیمیشن کی ایسی چیزیں مت کرو کہ آپ کے اگینسٹ کوئی جو ہے وہ میں کارروائی کروں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے چینلز بھی بہت چھوٹے ہیں، اور آپ کو ان حرکتوں کا مطلب بھی نہیں پتہ کہ یہ حرکتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو خدا کا نام لو، عقل کے ناخن لو، جھوٹ مت بولو۔ جو عدالتوں کے جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی رپورٹنگ پوری اویلیبل ہے، جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ ان کے ریمارکس وہ اندر کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے تو کبھی شاید کورٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، وہ اندر کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ حافظ۔ میں یہ بتا دوں جی کہ یہ جتنے یوٹیوبرز جو جھوٹ کا سہارا لے کے کبھی مجھے ہسپتال پہنچا دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ باپ کے اگینسٹ عدالت کے اندر بڑے برے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ اس کو تو بچی دیں گے ہی نہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو مت بیچو۔ ایک جو خاتون بلند و بانگ جھوٹ بول رہی تھی جس کا نام زنیرہ ماہم تھا، ان کے اگینسٹ ایک ہرجانے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی اس قسم کے کسی ہرجانے کا دعویٰ فیس کرو۔ آپ میرے بچوں کی طرح ہو، اور مجھے آپ کی آوازوں سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ تو بالکل، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ڈیفیمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آپ ڈیفیم مجھے مت کرو۔ آپ صرف چند ویوز لینے کے لیے چھوٹے پدے چینلز جو ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ آپ کو یہ علم ہی نہیں کہ عدالت کے اندر کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے۔ عدالت نے تو ابھی تک مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے پوچھنا اس وقت بنتا ہے جب آرگومنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ابھی بات تو آرگومنٹس تک آئی نہیں۔ جج صاحب کا فوکس یہی ہے کہ بچی کو بازیاب کر کے عدالت میں لایا جائے۔ آپ کو شاید عدالتوں کی کارروائی کا علم ہی نہیں ہے کہ عدالتوں میں کیسے کارروائی کی جاتی ہے۔ عدالت نے پچھلی بار میرے لیے میری فیملی وہاں پہ کھڑی تھی، میری بچیاں، میری وائف وہ کھڑی تھی اندر، اور عدالت نے، جج صاحب نے بڑے کلیئر ریمارکس دیے تھے کہ اس فیملی کی حالت دیکھیں اور ان پہ ترس کھائیں اور ان کی بچی کو یہاں پر لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی قسم کے کوئی ورڈز مجھے نہیں دیے۔ اگر میرے لیے کوئی دیے ہوں تو میں ذمہ دار ہوں ان الفاظ کا۔ آپ خدا کا خوف کرو، ایسی ڈیفیمیشن کی ایسی چیزیں مت کرو کہ آپ کے اگینسٹ کوئی جو ہے وہ میں کارروائی کروں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے چینلز بھی بہت چھوٹے ہیں، اور آپ کو ان حرکتوں کا مطلب بھی نہیں پتہ کہ یہ حرکتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو خدا کا نام لو، عقل کے ناخن لو، جھوٹ مت بولو۔ جو عدالتوں کے جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی رپورٹنگ پوری اویلیبل ہے، جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ ان کے ریمارکس وہ اندر کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے تو کبھی شاید کورٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، وہ اندر کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ حافظ۔